لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واقعہ ہے ایک بوڑھی عورت اور اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ویسے تو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بتا دیا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ایسے تھے جو غیر بھی اپنے ہو جاتے تھے، دشمن بھی ان کے سامنے ان کا ہو جاتا تھا۔ ایسی بھاشا بولتے تھے، ایسی میٹھی باتیں کرتے تھے جیسے کہ ان کے منہ سے خوشبو آ رہی ہو انشاءاللہ۔ پھر بھی مکہ میں غیر لوگ اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، مجنوں بتاتے تھے، دیوانہ بتاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مکہ سے پلائن کر رہے تھے کہ ہمارا دین بیکار ہو جائے گا، ہم زندگی سے بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں اور یہ اپنا دین ہمیں دے دیتے ہیں اور ہمارا دین چھین لیتے ہیں۔ یہی چرچا چل رہی تھی، لوگ مکہ سے جا رہے تھے۔ ایک واقعہ ہے بوڑھی اماں کا۔ بوڑھی اماں نے بھی یہ بات سنی کہ کوئی محمد نام کا شخص ہے اور بہت میٹھا بولتا ہے، بہت اچھی طرح سے بولتا ہے، اور اس کے سامنے جو بھی آتا ہے اپنا دین کھو بیٹھتا ہے اور ان کا دین اپنا لیتا ہے۔ تو یہی بوڑھی عورت سوچ کر اس نے ایک کام کیا، اس نے اپنے گھر کے سارا سامان باندھ کر کے اور گٹھری باندھ لی اور گھر سے باہر رکھ لیا۔ وہ بھی بوڑھی عورت کہیں جانے کو تیار ہو گئی۔ تو وہیں تھوڑی دیر بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، اے بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں اپنے میں کام سے جا رہا ہوں، تم بتائیے کیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ گٹھری میرے سر پہ رکھوا دے۔ اتنا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گٹھری بہت بھاری تھی اور بوڑھی اماں بہت ضعیف تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اماں یہ تو بہت گٹھری بھاری ہے اور آپ اسے لے نہیں جا پاؤ گی، اس گٹھری کو میں اپنے کندھے پر رکھ کے تمہاری منزل تک میں چھوڑ دوں، اجازت ہو؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم اس گٹھری کو لے چلو، میری منزل تک پہنچا دو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی اماں کی گٹھری اپنے کندھے پر رکھ لی اور بوڑھی ماں کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا میں تو جا رہی ہوں اس وجہ سے کہ ایک محمد آ گیا ہے مکے میں اور باتوں ہی باتوں میں اپنا دین دے دیتا ہے اور ہمارا دین چھین لیتا ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، بہت برا بھلا کہا اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے اور چلتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس بوڑھی ماں کی منزل آ گئی تو بولی، بیٹا مجھے یہیں تک جانا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھری اتار کے رکھ دی اور کہا، ٹھیک ہے اماں میں چلتا ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، اے بیٹا تو اپنا نام تو بتا جا، تو نے میری کتنی مدد کری ہے اور تو نے میرا کتنا کام کیا ہے، کم سے کم نام تو بتا جا۔ تو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں ماں آپ کا کام ہو گیا اور آپ کو نام سے کیا لینا دینا۔ کہہ رہے نہیں، آپ نے میرے سنگ میں اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ میرا سامان میری منزل تک پہنچایا اور آپ بہت اچھے ہو، بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے؟ کہ ماں جس کو تو دیوانہ اور بیگانہ کہہ رہی ہے، ہاں، اور برا بھلا کہہ رہی ہے اور مجنوں بتا رہی ہے، وہی تو میں محمد ہوں۔ بڑھیا ایک دم یہ بات سن کر کے دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم دیوانہ نہیں ہو سکتے، تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، تم واقعی اللہ کے نبی ہو، یہ بات سچ ہے۔ اور بڑھیا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، بیٹا تم مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تم بہت اچھے ہو۔ ہاں، اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ بتا دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو ایسے تھے ہمارے آقا، ایسی تھی ہمارے آقا کی سیرت، ایسے تھے ہمارے آقا کے اخلاق جو غیر بھی اپنے ہو جاتے تھے انشاءاللہ تعالی۔